السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، دین اسلام رسمی باتوں کا قائل نہیں ہے، دین اسلام رسمی دین نہیں ہے، اور نہ ہی دین اسلام کے اندر صرف زبانی دعووں سے یا رسمی کارروائیوں سے کوئی کام چلتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے عملاً اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا شکر گزار ہوں، ہمیشہ الحمدللہ کہتا ہوں، ہمیشہ میری زبان پہ شکر رہتا ہے، جی شکر اللہ، لیکن اس کا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بندہ نہ شکرا ہے، تو زبانی جو دعویٰ یہ کر رہا ہے وہ دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو زبانی دعوے پہ اسلام جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بہت جو ہے نا وہ نمازی ہوں، میرے نام کے ساتھ حاجی لگا دو، لیکن وہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، ہم اس کو نمازی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے جو دعویٰ کیا اس کا ثبوت ہی پیش نہیں کر رہا۔ یہ تو دنیاوی جو ہے معاملات ہیں وہاں بھی ایسے کہ آپ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کوئی حکومت آتی ہے وہ دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اگر وہ پورا نہ کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے دعوے پہ پورا نہیں اترا۔ تو دین اسلام کو کیسے سمجھ لیا گیا کہ یہ بھی صرف دعوے کر دیے جائیں بس کافی ہے، رسمن کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم نے کچھ اپنا لی ہوئی ہے، رسم پوری کی بس ختم، پہلے بیٹھ جاؤ۔ دین اسلام رسوم کا مجموعہ نہیں ہے، رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ کچھ رسوم جمع ہوئی اور دین بن گیا۔ دین اسلام تو پورا نظام حیات ہے، پوری زندگی کا نظام دین کے اندر موجود ہے۔ اور اگر تھوڑی سی میں تفصیل کے اندر جاؤں، ویسے میرا یہ موضوع نہیں ہے، کہ کچھ ایسے لوگوں نے کچھ ایسے نظریات بھی پیش کیے کہ دین اسلام کو محدود کر دو۔ جو تحریکیں اٹھی جس میں تحریک تنویر کے نام سے جو ایک سیاہ تحریک ہے، وہ تحریک سیاہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ روشن تحریک، کیا تحریک اٹھی کہ دین کو محدود کر دو، مسجد تک محدود کر دو، اپنی ذات تک محدود کر دو،
निजी जिंदगी तक महदूद कर दो। भाई दीन आपकी निजी जिंदगी तक है, मामलात में दीन नहीं आएगा, कारोबार में दीन नहीं आएगा, सियासत में दीन नहीं आएगा, दुकान पे और ये मंडी के अंदर दीन को ना लेके आओ, सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में दीन को रखो। तो दीन महदूद करने वाली बात ये तो ऐसे लोगों ने की जो बेदीन लोग हैं, जो दीन से दूर थे, जिनको लिए दीन पे अमल करना मुश्किल था। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम दिया है वो पूरी जिंदगी पे मुहीद है और पूरा निजाम हयात उसके अंदर मौजूद है। तो रस्मी नहीं है दीन, आप रस्म बना के बैठ जाए बस ठीक है, आप कोई मसला ही नहीं। अब देखना मिसाल से आप बात को समझिए। एक बंदा कहता है मैं अपने अब्बा जी का बड़ा अदब करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ मैं अपने अबू का, मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ सर। फादर्स डे जब आता है ना, मैं अपने बाप के कदम चूमता हूँ जाके, मैं उनको गुस्ल देता हूँ, उनके जिस्म की मालिश करता हूँ, उनको जो है ना तेल लगाता हूँ सर पे और सारा दिन उनके साथ स्पेंड करता हूँ। मैं तो अब्बा जी की बड़ी खिदमत करता हूँ। और माँ जब मदर्स डे आता है मैं माँ के पास जाता हूँ, माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, उनकी जो जरूरत होती है मैं पूरी करता हूँ। बाकी दिन टाइम नहीं होता मेरे पास। औलाद का हक बनता है ना वो वालिदैन की खिदमत करे, उनको वक्त दे, उनकी जरूरियात का ख्याल रखे, उनकी खुशी गमी में शरीक हो, उनकी बीमारी का ख्याल रखे, जो जरूरत है वो पूरी करना औलाद का हक है। तो ये कहते हैं नहीं मैं एक दिन तो मनाता हूँ ना, फादर्स डे पे देखो मेरी हालत क्या होती है, मैं इतने बड़े बड़े स्टेटस लगाता हूँ, मैं लंबी लंबी तहरीरें लिखता हूँ, मैं जो है ना टीवी चैनल्स पे आके बैठ के उस दिन की जो है ना वो बातें करता हूँ, मैं बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूँ सर। हम कहेंगे ये बंदा झूठा है। भाई तुमने रस्म बना ली है, एक रस्म पूरी की और तेरी मोहब्बत साबित हो गई है, ऐसे नहीं है। वो तो तेरी पूरी जिंदगी के लिए मोहब्बत चाहते हैं और वो कहता मैं एक दिन मना लेता हूं। आप कभी उस बंदे को मोहब्बत वाला नहीं कहते। ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया मां को बाप को, जब मदर डे आया ले आए, एक दिन लाके बड़ी जो है ना उनसे मोहब्बत की, फिर दाखिल करवा दिया। ये बंदा मोहब्बत करता उससे, झूठा है। रस्म दुनियावी मामलात में नहीं होती तो दीनी मामलात में रस्मी कैसे चीजें बन गई। तो हमारे यहाँ रस्मी कार्रवाइयां होती हैं जी, फलां रस्म बना ली, देखो जी मैं अपने मेरे जो है ना फलां फौत हो गया, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो सर मैंने मटन बनाया, मैंने उसमें जो है ना इतने फलों की इतनी डिशें मैंने बनाई, उनके कुल किया और मैंने फलां किया, उनके सारे स्वाब के लिए आपको पता मैंने कितना पैसा लगाया। बाकी सारी जिंदगी बेटे को पता नहीं है, मैंने नमाज पढ़ी, मेरे बाप को वो नेकी पहुंचती है, वो कहता बस ठीक है, वो जो मैंने पहुंचा दिया वही काफी है। और तुसी पे जो है ना वो अफलाओं दे हो, वेले अपनी मैयत तोड़ देते। हाँ तुम जैसे नहीं, हम ऐसे ही मैयत मर गया बस उसको कुछ देना ही नहीं है, पर हम तो इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ उनके पीछे भेजते, एक दफा भेजा फिर सारी जिंदगी छुट्टी। ये रस्में हैं, ये रस्मी कार्रवाई है। एक रस्म नहीं खत्म, दूसरा कोई जो है ना वो फंक्शन होगा उसमें रस्म में नहीं, बात खत्म। मियां बीवी है आपस में बनती नहीं है, औलाद की तरबियत नहीं हो रही, लेकिन कोई ऐसी रस्म आई, वैलेंटाइन डे आ गया या कोई ऐसा दिन आया, उनका अब बड़ी मोहब्बत है, एक दिन मोहब्बत मना ली, या कोई एनिवर्सरी आ गई मोहब्बत मनाई फिर खत्म। ये तो अजीब सी बात है ना। ये रस्में पूरी करना बात नहीं होती, असल होता है पूरी जिंदगी आपकी कैसी है। अब जिस बात को मैं करना चाहता हूं, हमने मोहब्बत को भी रस्म बना लिया। बाप से मोहब्बत है रस्म अदा कर दी, बीवी से खामन से मोहब्बत है रस्म अदा कर दी, औलाद की मोहब्बत है रस्म अदा कर दी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जुल्म यहां पे हुआ कि हमने अपने आका और जो हमारे लिए सारी जिंदगी जिन्होंने खपा दी, हमने उनकी मोहब्बत को भी एक रस्म बना दिया और फिर रस्म को भी बिगाड़ दिया। आप हैरान हो गए ये बात सुन के। एक तो ये ना कि रस्म तो कम अज कम मना रहा है ना बंदा, यानी जिस दिन इसने रस्म रखी है जो फादर्स डे, उस दिन वाकई बड़ी खिदमत करता है बाप की, उस दिन ये वाकई उनके आगे से नहीं बोलता, उस दिन बहुत झुक के रहता है। वो जो कुरान के जो अहकामात हैं कि बाप के सामने ऐसे रहो, अपने कंधे झुका दो, वो सारे कुछ करता है। ये कौलन करीमा, बातें बड़ी मीठी करता है, ये वाकईतन कर रहा है। हम फिर भी इसको कहते हैं ये ठीक नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने ये जुल्म किया, हमने रस्म को भी बिगाड़ दिया। जो रस्म वाला, चलो रस्म वाले दिन तो सही मोहब्बत करो, वो भी नहीं की, उसको भी इतना बिगाड़ा। आपने अभी देखा होगा चंद दिन पहले 12 रबीउल अव्वल को रात को लोगों ने कितनी जो है ना हल्लड़बाजी की और कितना उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया और समझ नहीं आती थी ये मुसलमान है।
موسیقی ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ کے سامنے کتنی ایسی چیزیں پیش کر سکتے ہیں جہاں پہ موسیقی واضح طور پہ موسیقی لوگوں نے لگائی ہوئی، کھلے ہم موسیقی لگ رہی، اور کس نام پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ۔ رسم بھی نہیں صحیح طرح سے ادا کر رہے۔ بھئی جس نبی نے ساری زندگی یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، جنہوں نے ایسی چیزوں کو نہ پسند کیا، ہم نے ان کی محبت میں آگے وہ چیزیں کی، چلو تم ایک رسم بنا رہے وہ تو پوری کرو۔ دھمالے ڈالی لوگوں نے، کسی گندے ایکٹر کے نام پہ یا کسی گندے سنگر کا گانا لگا کے لوگوں نے ڈانس کیے، لڑکیاں میک اپ کر کے سج بن کے نکلی بازاروں میں، اللہ کی قسم نکلی۔ لڑکوں کے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوا، بالکل ہوا۔ لوگوں نے کیک کاٹے، بلکہ میں اپنی چھت پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے نیچے دیکھا میرے سامنے گلی میں لوگ کیک کاٹ رہے تھے، نعرے لگائی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کیک کاٹ دیا، بیت اللہ کی تصویر بنا کے اس کو کاٹ دیا۔ نہ کوئی بے ادبی کی بات ہے، کوئی اور بے ادبی کرے ہم اس کے پیچھے بات، وہ دیکھو اس نے کارٹون بنا دیا۔ یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کیا، کیسا کیسا ماحول بنایا، اور اللہ معاف فرمائے شرم آتی تھی ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے، یہ محبت کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ محبت ایسی رسموں کی محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ اپنے کسی بڑے سے کہتے ہو سر میں تھوڑی بڑی عزت کرنا چاہتا، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب محبت کا معیار کیا ہے؟ جو وہ دے گا وہ معیار ہے۔ آپ کہتے ہو میں محبت بڑی کرتا ہوں آپ سے، اور آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہو میں ایسے اس کے سامنے، وہ کہتا بھائی مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا، میرے سامنے سیدھے ہو کے بیٹھے ہو، تم میرے سامنے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہو، تم چھوٹے ہو، ادب کرو۔ اس کو یہ ادب چاہیے، اور تم کہتے ہو میں محبت کرتا ہوں لیکن ٹانگ نہیں نیچے کرنی میں نے، اور بھائی تیری محبت کا معیار ہی غلط ہے۔ جو اس کو چاہیے وہ معیار ہوتا ہے، معیار وہ طے کرے گا جس سے تم محبت کرتے، اپنا معیار نہیں ہوتا کسی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معیار ہے وہ آپ طے کریں گے، وہ قرآن طے کرے گا۔ ہم کہیں نہیں میں طے کروں گا، میرے پاس ایک پیمانہ ہے، میں طے کروں گا، بھائی تم شریعت والے نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار بھی وہ ہوگا جو آپ دیں گے، جو آپ نے رکھا۔ ہاں کچھ معیارات دنیاوی بھی ہوتے ہیں، محبت کی علامتیں کچھ ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ علامتیں بھی ہوتی محبت کی، لیکن معیار وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کتنا کچھ ملتا آپ کو۔ آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد آپ کو نبوت ملی، یعنی اس سے پہلے تو آپ کی دوسری عام زندگی تھی جس میں مطلب آپ کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت کے ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر دعوت دی، پھر ہجرت کی، کتنے معاملات ہوئے۔ مدینہ میں ریاست کا قیام کیا، پوری مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی۔ بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، اس کے بعد کتنے مارکے، خندق ہے، فتح مکہ ہوئی، بہت بڑی فتح ہوئی، جس کا قرآن مجید میں بڑا واضح طور پہ اللہ نے سورہ فتح نازل کی، اس میں ذکر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں ذکر ہے فتح مکہ ہوئی، اور بھی جو بھی معاملات ہیں، معراج ہوئی، کتنا بڑا معجزہ ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وقت کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور معراج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا۔ جب لوگوں نے کہا بتاؤ پھر بیت المقدس کی جو نشانی ہے، آپ نے ساری نشانیاں بتائی، کسی ایک بات کو بھی رسم بنا کے صحابہ نے نہیں منایا، کسی ایک، نہ فتح مکہ کو۔ اب میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس دلیلوں میں نہیں جا رہا، صحابہ نے کسی چیز کو رسمی نہیں بنا لیا۔ اچھا فتح مکہ ہوئی، اب جو نہ فتح مکہ والے دن رسم بنا، قرآن نازل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت جس دن اتری، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، کہتا اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہو جاتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے، دین مکمل ہو گیا۔ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی خوشخبری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی کامیابی کہ اللہ نے کہا دین مکمل کر دیا۔ کسی بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے بارے یہ صحابہ نے رسم نہیں بنایا، انہوں نے عملاً ثابت کیا کہ ہم محبت والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو رسمی کاروائیاں ہیں، ان سے ہٹ کے اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر آپ محب بنیں گے۔ پھر اصل محبت ثابت ہوتی ہے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف رسم بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ اب بڑی کلپ وائرل ہوئے جی فلیفرحوا، ایک تو بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا بھنگڑے ڈالو، مولوی صاحب ہے کہہ رہا قرآن کہتا بھنگڑے ڈالو، فلیفرحوا خوشی مناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ کا فضل ہو خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کا فضل ہے، خوشی منانی. جو بندہ خوش نہیں ہوتا ہوتا شیطان ہے. کس کو خوشی نہیں ہے؟ لیکن خوشی منانے کا معیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم نے اگر منانا ہے تو نبی کی سیرت مناؤ، سیرت کو اپناؤ نا، مشن اللہ کے رسول کا، اس کو اپنا لو گے تم نے خوشی منا لی. خوشی منا کے بیٹھ کے فجر کی نماز میں یہ حلت بازی کرنے والے نہیں آئے. صبح ساری رات تو انہوں نے اونٹ پٹانگ حرکتیں کی اور صبح فجر میں نہیں آ کے آپ سمجھ جائیں یہ محبت جھوٹی محبت. یہ جب اس طرح سے کام کر کے بعد میں جو ہے نا وہ بالکل فری ہو گئے، پر ٹھیک ہے اب کیا نہ کوئی سنت کی پرواہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب ہم سمجھتے ہیں محبت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر منانا ہے تو سیرت مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، جو آپ نے کیا ویسے تم کرو. یہ محبت کا ثبوت ہے. کسی کے جیسا بننا، کسی کے جیسا ہو جانا، آپ کو اسوہ بنا لینا، یہی محبت ہے. تو محبت کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ محب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کا کسے شوق ہے؟ اب اس کا بھی کچھ معیار ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے مجھے شوق بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ زبانی کہہ رہا ہو، اس کو دل سے شوق نہ ہو. اب اس کی بھی نشانیاں چیک کی جائے گی. باپ کہتا ہے شوق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر اللہ کے رسول آئے، دستک دی، آ کے بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بلا لیتے، آپ تشریف لے کے آئے. کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور یہ ہجرت کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور میں نے اپنا ہم رکاب اور ہم سفر اگر بنانا ہے تو ابو بکر تمہیں بنانا ہے. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ملنے کی تمنا یہ ہوتی ہے. عائشہ کہتی ہے خوشی سے بھی کوئی ہوتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اس مشن کے لیے اگر چنا ہے تو مجھے چنا ہے. اور بھی کتنے صحابہ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، لیکن آپ ابو بکر کے پاس آئے. اعتماد اتنا تھا، محبت اتنی تھی، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جوانیاں اکٹھی گزری، اور آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا ابو بکر اگر میں نے انتخاب کسی کا کیا ہے تو تیرا کیا ہے، تجھے ساتھ لے کے میں نے ہجرت کرنی ہے. اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا. سفر کون سا تھا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق یہاں پہ کہہ سکتے تھے جی محبت تے بڑی تواڈے نال، پیار تو بڑا کرتا ہوں آپ سے، لیکن ہم تواڈے پیچھے جان تے نہیں دے سکتا. کوئی بندہ کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ یہ دعوے ہوتے ہیں، دیتا کوئی نہیں. یہ فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں، یہ ڈرامائی باتیں ہوتی ہیں. بندہ کہہ جی میں تو فلان کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن جان دینا بڑا مشکل ہے. ابو بکر کو پتا تھا کہ آج اگر نکلے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ پیچھا کر سکتے ہیں اور ہمیں مار سکتے ہیں. بلکہ ابو بکر نے غار میں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اتنا قریب آ گئے، اگر قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو رفاقت تھی نا، یہ اتنی پسند تھی ابو بکر کو کہ انہوں نے وہ نہیں سوچا کہ مر نہ جاؤں، کہیں حملہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. انہوں نے سب سے پہلی چیز جو دل میں آئی وہ یہ تھی اللہ کے رسول کا ساتھ مل گیا، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. پھر جان تو کچھ بھی نہیں رہ جاتی. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، جو آپ کے قریب ہو جائے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. لوگوں نے کہا حضور آ گئے، حضور آ گئے، لیکن حضور کا احترام ایسا کیا کہ غیر مسلم بھی دیکھے تو شرما جائے کہ یہ مسلمان احترام کر رہا ہے. ابو بکر نے رفاقت کو پسند کیا اور اپنے سفر کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور پھر اللہ نے بھی انعام دیا نا، اللہ نے ایک زمین میں اکٹھا کر دیا ابو بکر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ جا رہے تھے نا کہیں سے ابو بکر، تو ایک بندہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی، فقال لصاحبہ، کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا. ابو بکر وہاں بھی رونا شروع ہو گئے، کہتے اللہ کی قسم یہ ساتھی سے مراد میں ہی. یہ اللہ نے پھر مقام بھی دیا. رفاقت کو پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے میرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہوں
دل کرتا آپ کو دیکھنے چلا آپ کی زیارت نہ کروں تو دل مچلتا رہتا ہے. اب اس صحابی کے جذبات کو ذرا سمجھیے گا کہ کس طرح کے جذبات لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. کہ اللہ کے رسول مجھے کبھی کبھی بے چینی سی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو آگے دیکھتا ہوں ساری مشکلیں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, سارے غم غلط ہو جاتے ہیں. آپ کے چہرہ انوار پہ ایک نظر پڑتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول پھر بھی ایک پریشانی ہے. اللہ کے بندے پریشانی کیا ہے؟ محبت بڑی کرتے ہو, جب دل کرتا ہے دیکھنے کو تو مجھے دیکھنے آ جاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو دل کرتا ہے ہمارا, دل میں تڑپ آتی ہے. حضور کیسے ہوں گے؟ اگر یہ تڑپ ہو تو ہم ویسے بنے یار جب میں آپ کے سامنے جاؤں کہیں شرمندگی نہ ہو, مجھے کہیں آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ یہ میرا امتی, میں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. کہیں ایسے تو نہیں ہم. اگر صحیح محبت ہوتی یہ سوچیں, یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے ہمارے اندر, لیکن یہ جذبات نکل گئے. ہم نے یہ چیزیں سوچی نہیں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو دیکھنا ضروری ہے میرے لیے, جب تک نہیں دیکھتا سکون ہی نہیں ملتا, اور جب دیکھ لیتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر آگے کی بات بتاؤ. ایک مسئلہ ہے, جب آپ جنت میں چلے جائیں گے آپ کا تو مقام اللہ بلند کر دے گا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ, میں کہیں نچلے درجے میں ہوں گا. اللہ کے رسول میں کیا کروں گا جنت میں مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی اس بندے کو, وہ صحابی ہے, اس کو زندگی میں بھی یہ پرواہ کہ اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے, آپ کو دیکھوں گا تو سکون ملے گا, اور اس کو یہ بھی پرواہ ہے جنت میں جا کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چاہیے. یہ ہوتی ہے محبت, وہ ایسے جذبات پیدا کرتی ہے بندے کے اندر جب محبت سچی ہوتی ہے کہ بھائی میرا نبی ایسا تھا, میں اس جیسا بن کے اس کے سامنے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں کیا کروں گا؟ آپ نے چہرہ جھکا لیا, ابھی کوئی جواب نہیں دیا. دیتے بھی کیا؟ آپ کو ابھی تک جواب نہیں بن پایا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. بات تو اس لیے کر رہا ہے کہ ہر بندے کا اللہ نے رتبہ رکھا ہے, کوئی بلند مقام پہ ہے, کوئی نیچے مقام پہ ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی پہ قرآن لے کے جاؤ اور اس بندے کے سوال کا جواب قرآن کی آیات میں دیکھے. اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ صحیح حدیث ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اللہ اکبر. جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والا ہوتا ہے, جو ان کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرما دے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری پریشانی دور ہو گئی. جب تو اللہ اور اس کے رسول کی ساری مانتا ہے تو پھر جنت میں بھی رفاقت مل جائے گی. ساری مانتے. اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے ملنا ہے آپ کے ساتھ, کیسے ملنے کا شوق پورا ہوگا؟ یہ کام کر لو آپ کا کام ہو جائے گا. دیکھیں نا, کوئی چیز لینی ہے آپ نے, کہیں پہ جانا ہے, بھئی یہ شرائط ہے, ان شرائط کو پورا کر لو تو پھر آپ کو یہ نصیب ہو جائے گا. آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو, یہ چیز آپ کی جھولی میں آ جائے گی. بندہ وہ شرائط پوری کرتا ہے, ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جس کے دل میں یہ ذوق ہے, یہ جذبہ ہے, یہ شوق ہے, میں اپنے نبی کے سامنے جاؤں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ساتھ مل جائے, وہ کیا کرے؟ آپ کی بات پہ عمل کرے, آپ کی سنتوں کا پاس کرے, آپ کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ اطاعت کو لازم پکڑ لے, اللہ جنت میں ساتھ نصیب فرما دے. صحابہ میں یہ تڑپ تھی. ربیہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن انہوں نے تہجد کے وقت غالباً پانی کا لوٹا رکھا کہ اللہ کے وضو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں. آپ نے ربیہ سے خوش ہو کے کہ ربیہ میری خدمت کرتا ہے, میرے سامنے پانی پیش کرتا ہے وضو کے لیے, کتنی محبت کرتا ہے. یہ کھڑے انسانوں کی علامتیں ہوتی ہیں. جو انہوں نے جو جواب دیا تھا نا, بڑا کمال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیہ سل, مانگو کیا مانگتے ہو, کوئی سوال کر لو, کچھ تیری ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں. تو میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو میرا بڑا جو نا خیال رکھتا ہے ربیہ, تو میرے سے کچھ مانگ ہی لے, کوئی تیری ضرورت ہی پوری کر دوں. کبھی کبھی مالک خوش ہو کے اپنے غلام سے کہہ دیتا ہے نا, اپنے ماتحتوں سے, کو بھئی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ, تمہاری ضرورت ہی پوری کر دوں. اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کیا کچھ نہیں اللہ کے رسول دے سکتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دے تو اللہ کیا نہیں دے سکتا, اور پہاڑ سونے کا چاہے بنوا لے, اللہ نے تو آفر ہی کیا آپ کو. تو ربیہ بھی مانگ سکتے تھے بڑا کچھ, اللہ کے رسول یہ دعا کر دے یہ کام ہو جائے.
فلاں کون بڑا اڑا ہوا ہے اس کی دعا کر دے، وہ پیسوں پوسوں کے تھوڑے معاملہ چل رہے ہیں وہ کر دے، وہ گھر چاہیے، وہ کچھ سواری نہیں ہے۔ ربیہ نے ایک ہی بات کی، مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک دعا کر دیجئے، ایک چیز پوری کر دے، اگر وہی جو نا مل گئی تو ساری دنیا مل گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا چاہیے؟ مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ محبت کا معیار چیک کریں کیسا ہے صحابہ کا، کس لیول پہ جا کے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جنت میں بھی جائے تو آپ کا ساتھ ملنا چاہیے۔ یہی محبت ہے ہماری، اور یہی جذبات ہے کہ دنیا میں تو آپ کو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ فکر کیسی کمال کی فکر ہے، کیسی کمال کی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ، رب نے جنت ساڑھے واسطے بنائی ہے، اسی جنت جی جانا تو کنے جانا؟ صحابہ جن کو قرآن نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، اور جو صحابہ کو جنتی نہیں مانتا وہ فاسق انسان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا یا آپ کی رفاقت نصیب ہوئی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ وہ سارے جنتی ہیں۔ جنتی ہونے کے باوجود ان کو پتہ بھی ہے ہم جنتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا ساتھ جنت میں بھی چاہیے۔ کہتے جنت ساڑھے واسطے بنی اور کتنے واسطے بنی؟ ہم تو اس بات کی، ہم تو جنت کا عمل نہیں کرتے کہ جنت تو ساڑھی ہے، چھے جائے کہ اگلا عمل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا جنت میں۔ وہ تو عام جو اعمال ہے ان سے ہٹ کے بھی کوئی کام کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے۔ مجھے جنت میں ساتھ چاہیے، مجھے اگر جھنڈا چاہیے نا کسی پیر فقیر اور کسی نام نہاد پیر کا جھنڈا نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ یہ ہے محبت، اس محبت کو لازم پکڑے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَعِنِّي بِنَفْسِكَ عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ نفل زیادہ پڑھا کرو، نوافل زیادہ پڑھا کرو، نوافل سے میری مدد کرو، جنت میں تمہیں میں اپنا ساتھ لے لوں گا۔ نوافل ادا کیا کرو، فرائض تو تم پڑھتے ہی پڑھتے ہو۔ ہم تو دن کی جو پار رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ گھر بنا دیتا ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جنت میں گھر کی روایت جو 12 رکھتے پڑھ لیتا ہے، جو دن کے اندر جو نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر صبح سے لے کے شام تک عشاء تک 12 رکھتے بھی پوری پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ فرض پڑھنے والے بڑے کم ہیں، اگر کچھ فرض پڑھتے ہیں تو وہ 12 رکھتے کی پڑھنے والے کم ہیں جو سنتیں موقدہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ الگ سے نوافل کا اہتمام کرنا کہ مجھے اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے۔ کون ایسی کوشش کرتا ہے؟ یہ کوشش کسی میں نظر آئی کہ بھائی تم نے کیا 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 تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا تھا متى الساعة، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، اچھا ٹھیک ہے قیامت کا سوال تو کر رہے ہو، تیاری کیا کی؟ بس تم کہتے ہو میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے، تیاری کیا ہے تمہاری؟ کس نوعیت کی تیاری کر رہے ہو؟ کس لیول پہ جا کے تیاری کی جا رہی ہے کہ میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ساتھ ملے گا کیسے، کبھی اس کی کوشش نہیں کی، پھر اس سے اگلی بات کی ہے نا کہ وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ محبت ہوتی ہے کہ رفاقت کی تمنا ہونی چاہیے، ساتھ نصیب ہو جانے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ کتنے لوگوں کی دعائیں میں یہ شامل ہے اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ عمر تھے نا وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزق شہادۃ فی سبیلی، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ الفاظ پر غور کرے دعا کے، یہ صحابہ جو صحیح محب تھے، جو کھوٹے لوگ نہیں تھے، کھڑے لوگ تھے۔ آج تو کھوٹے لوگ پائے جاتے ہیں جو دوگلی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اندر سے کھوٹا پن ہے۔ عمر کہتے تھے اللہ میری موت پہ شہادت کی ہو اور تیرے حبیب کے شہر میں موت آنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں نا، گہرائی میں جائیں۔ عمر کی جو خواہش تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، اس لیے وہ موت بھی مدینے میں مانگتے تھے۔ یہ بات حیرانگی والی ہے، شاید آپ نے پہلے نہ کبھی سنی کہ عمر جو یہ دعا کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول کے شہر میں مجھے موت آنی چاہیے، تو صحابہ کہا کرتے تھے عمر شہادت بھی مانگتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانگتے ہو، یہاں تو امن ہے۔ یہ تو جنگ میں ہوتی ہے نا شہادت، آپ کسی اور علاقے کو فتح کرنے کے لیے جاؤ اور یہاں سے کتنے کلومیٹر دور ہو سکتا ہے، کتنے دنوں کی مسافت ہو سکتی ہے، وہاں جنگ لڑو کو مار کا ہو تمہیں شہادت ہو جائے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے شہادت مانگتے ہو۔ عمر
اللہ سے نا امید نہیں تھے. اب دیکھیں نا اس زمانے میں سفر کیسا تھا؟ گھوڑوں کا، اونٹوں کا. یہاں سے کسی بندے نے گجرا والا جانا ہے تو وہ دنوں میں جائے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ اور لمبا لمبا سفر ہوتا. اگر کسی اور علاقے میں عمر شہید ہو جاتے، کیا عمر کو دفن کرنے کے لیے مدینہ میں لانا ممکن تھا؟ بلکہ صحابہ تو سنتوں کے بڑے پاس کرنے والے. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ جو امریکہ میں فوت ہو گیا، دبئی میں فوت ہو گیا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں 10 دن میں انتظار کرنا، پھر ادھر لے کے آؤ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی سے میت کو دفن کرو. کوشش کی ہونی چاہیے جہاں پہ دفن ہو جائے. ٹھیک ہے، لانے میں بھی کوئی حرج نہیں اگر جلدی آ سکے. تو اس زمانے میں تو لانا ممکن نہیں ہونا تھا. عمر نے جو سوچ سوچی، وہ میں جو اس بات کو جو سمجھ رہا ہوں نا، وہ یہ تھی کہ مجھے موت مدینے میں آئے گی تو اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ میری قبر بن سکتی. اگر کہیں دور موت آتی ہے تو پھر شہادت کی خواہش بھی ہے، وہ تو دور ہی آنی ہے، لیکن شہادت بھی چاہیے، اللہ کے رسول کا ساتھ بھی چاہیے. اور مرنے کے پہلے کیا کہا عمر نے؟ ابن عمر سے، عبداللہ سے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ ماں عائشہ سے جا کے کہو عمر کی ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے، اگر پوری کر دے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی جگہ بچی ہے نا، آپ کے پہلوں کے اندر، آپ کے بازو کے اندر، اگر وہ جگہ مجھے نصیب ہو جائے، آپ کے پاؤں میں جگہ نصیب ہو جائے، تو عمر کی تو دنیا آخرت ہی جو ہے نا بن سکتی ہے. تو عائشہ کے پاس عبداللہ گئے رضی اللہ عنہم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر نے پھر عبداللہ سے کہا کہ جب مجھے فوت میں ہو جاؤں نا، ابھی تو میں امیر المومنین ہوں، پھر دوبارہ سے بھی پوچھنا. یہ کسر نفسی ہے ان کی، بے نفس انسان تھے وہ. تو بہرحال جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر چاہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کا قبر میں بھی ساتھ مل جائے مجھے. عام حالات میں تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ جب میں قیامت کے روز اٹھوں گا، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، ایک عمر کے کندھے پہ ہوگا. لیکن عمر کو جو فکریں تھیں وہ یہ تھی کہ قبر بھی بنے تو اللہ کے رسول کے پیروں میں بننی چاہیے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کی جو سوچیں تھیں، ان کے جو جذبات تھے، ان کو سمجھیے کہ صحابہ کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا کرتے. آپ کی رفاقت کی ہمیشہ تمنا رہتی، زندگی میں بھی آپ کی رفاقت، مرنے کے بعد بھی آپ کی رفاقت. اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے، پتا چل گیا نا مدینے والوں، لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو مدینہ کے انصار کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا روزانہ ایک مقام پہ نکلتے اور انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول آئیں گے، پھر واپس چلے جاتے. پھر نکلتے دھوپ کے اندر کھڑے رہتے اللہ کے رسول کے انتظار کے لیے. رفاقت اتنی چاہیے تھی، محبت چاہیے تھی. نکلتے اللہ کے رسول جب نہیں آتے پھر گھروں کو لوٹ جاتے. ایک دن کسی نے آواز دی، لوگوں خوش ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی دن بھی انصار اور صحابہ کو کسی دن اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہوئے تھے. یہ آمد تھی جب آپ مدینہ آئے تھے، بڑی خوشی کی صحابہ نے، اللہ کے رسول آ گئے ہمارے پاس، اللہ کے رسول کے. اور پھر وہ خوشی صرف خوشی نہیں تھی، انہوں نے اس خوشی کا ثبوت بھی دیا. اللہ کے رسول جب فتح مکہ ہوئی، مکہ جا رہے تھے تو انصار پریشان ہو گئے، بس بات ختم ہو رہی. اللہ کے رسول ہمیں یاد رکھیے گا، ہم نے آپ سے بڑی محبتیں کی ہیں، آپ سے بڑا پیار کیا ہے. آپ مکہ میں جا رہے ہیں، مکہ میں آپ کی جائیدادیں ہیں، مکہ میں آپ کا خاندان ہے، مکہ میں آپ کی جو ہے نا وہ بچپن گزرا، کہتے ہیں نا چمپل، وہاں پہ آپ کا سارا کچھ ہے. تو کہیں انصار کو بھول نہ جانا، ہم تو آپ کی رفاقت ہی چاہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا جینا اور میرا مرنا انصار کے ساتھ ہے، میں مدینہ والوں کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ. یعنی رفاقت اتنی پسند تھی صحابہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہی رہے، اللہ کے رسول کا ہمیں ساتھ نصیب ہی رہے. تو یہ عزیز ساتھیوں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، محبت کی بہت بڑی علامت ہے. اور بھی علامتیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. کبھی یہ سوچ آئی تو آپ کی محبت ہے، یہ سوچ آنی چاہیے، یہ جذبہ آنا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ساتھ مل جائے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اپنے قریب پالوں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ چیزیں سمجھیں، ان پہ عمل پیرا ہوں. اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی محبت ہے اللہ ہم سب کو وہ محبت نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.